ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور ہم پہنچے تھے تعمیر کعبہ تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر چکے ہیں، اور آپ مزدوری مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مزدوری میں صرف کیا مانگتا ہوں، تیرا پاک محبوب مانگتا ہوں۔ آپ نے جب آواز دی تو کیا شاہ فرمایا، میرے مالک اب مجھے بتا کہ اور میں کیا مانگوں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا تم ایسا کرو کہ میرے گھر کے لیے سب لوگوں کو پکارو کہ سب یہاں آ کر اکٹھے ہو جائیں۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے مالک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آواز پہنچانا میرا کام ہے، تم آواز تو دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا دعا کی کہ اے تمام روحو آؤ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، رکوع سجود کے لیے، نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے۔ جب آپ نے یہ صدا دی تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہیں وہ روحوں کو، جو کہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، جو بھی اپنے باپ کے صلب میں نہیں ہے، ماں کے رحم میں نہیں ہے، آپ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ یعنی آپ یہ باور کراتے ہیں، یاد کرواتے ہیں کہ میرے اللہ میں نے وہ آواز سنی، اور آج میری روح اس آواز کا جواب دینے کے لیے کعبے کے صحن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا، پھل مانگے اپنی اولاد کے لیے کہ جو بھی کعبۃ اللہ کا جو حج کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا آپ کو۔ جو پھل نہیں ملتا کہیں وہ آپ کو مل جائے گا یہیں، کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں میسر ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کیونکہ اس کو دعائے ابراہیمی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ والوں کے لیے بھی بہت کچھ مانگا، اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے لیے لوگوں کی توجہ محبت مانگی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دوہری محبت مانگتا ہوں۔ یعنی اگر انہوں نے محبت مانگی ہے تو میں عشق مانگتا ہوں مدینے والوں کے لیے، کہ اللہ مدینے کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی ڈال دے کہ وہ محبت سے ہوتے ہوئے عشق کے درجے تک پہنچ جائے۔ کیا شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو وہ سلسلے عطا کیے کہ جو کسی اور کو عطا، کسی پتھر کو اور عطا نہیں ہوئے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ بھی بنایا، آپ کا جو لقب ہے وہ کیوں ملا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل اللہ کا لقب عطا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے مالک تو نے مجھے یہ مرتبہ مقام کیوں دیا؟ فرمایا ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست اس لیے بنایا، تجھے خلیل اللہ کے لقب سے اس لیے نوازا کہ تو ہمیشہ دیتا ہے، لیتا کسی سے کچھ نہیں۔ یعنی تو نے صرف دینا سیکھا ہے، لیا کسی سے کچھ نہیں، اس لیے میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، تجھے خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تمام ادائیں حج کی جو ہیں وہ ادا بن گئے، حج کے جو واجبات ہیں وہ آپ کی ادائیں جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیں، اور اللہ کی قدرتوں کا جو بیان دیکھے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو اور کسی نبی کے پاس نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پر تھے، بیوی بیٹا دولت مال سب اللہ کے راستے پر قربان کر دیا، اور آپ کا جتنا سلسلہ ہے یعنی جو بھی آپ کی عادات مبارکہ تھیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر میں مانگ نکالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا اور ناخن کٹوانا، پانی سے استنجا کرنا، ختنہ کرنا، معان کا قربانی، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر رجم کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب آپ کی سنت ابراہیمی ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اپنے مذہب کے اندر مکمل جو ہے وہ رکھا، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام عادات کو پسند فرمایا اور اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام حق الیقین کے درجے پر آپ فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق الیقین عطا فرمایا تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو وہ بندہ حج کرے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک خاص نسبت آپ کو حج بیت اللہ کے ساتھ۔
86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا بیٹا اور 13 سال کے بعد دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی 4 بیویاں، بی بی سائرہ، بی بی ہاجرہ، بی بی کنتورہ اور بی بی حجو بنت امین رضوان اللہ علیہن، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہیں وہ 5 بیٹے جو ہیں وہ حجو بنت امین سے عطا فرمائے، اور بی بی سائرہ سے اسحاق، اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل، اور بی بی کنتورہ سے آپ کو 6 بیٹے عطا کیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل 13 بیٹے جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ امام سہیلی نے آپ کے لیے یہی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پھر آپ نے فلسطین میں اپنے لیے زمین خریدی، اور وہاں یہ زمین خرید کر آپ نے اسحاق علیہ السلام کی شادی بی بی رفقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ سے کی، اور پھر بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا آپ 127 سال کی عمر میں وفات پا جاتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام 175 سال اپنی زندگی بسر کر کے آپ کو فلسطین کے شہر ہبرون کے اندر جگہ دی جاتی ہے، اور آج آپ کا مزار پر انوار وہاں پر اپنے انوار لٹا رہا ہے، لوگوں کو برکات جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل فیصلہ کر دیا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کوئی بے وقوفی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے روح گردانی کرے گا، ان کے سنتوں کو نہ اپنائے گا، ان کے رستے کو نہ اپنائے گا، کوئی بندہ بے وقوفی ہوگا جو اس طرح کے کام کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کی محبت میں ہر چیز عطا کرتے جاتے تھے لوگوں کو۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جانور، اونٹ، بکریاں، بھیڑ، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا تو آپ اس کو اپنے تمام ریور جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیتے تھے۔ کہ کیا عطا کرتے تھے کہ تم نے اللہ کا نام لیا، یہ لو، یہ تمہارے لیے انعام ہے، اس قدر دیتے تھے۔ اور آپ کی دوستی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اسرائیل علیہ السلام کو ایک روز آپ نے کیا کہا؟ اسرائیل، جب تو نے میرے پاس آنا ہو میری جان لینے کے لیے تو مجھے پہلے سے بتا دینا تاکہ میں تیاری کر رکھوں۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اچانک تشریف لے آئے 175 سال کے بعد۔ تو آپ نے پوچھا کہ اسرائیل، تم تو میرے یار تھے، میرے دوست تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں آنے والا ہوں، تاکہ میں کوئی تیاری کرتا، توبہ کرتا، کوئی اور اچھے کام کر لیتا۔ آپ نے شاہ فرمایا، یا حضرت، میں نے تو اپنے پیغمبر بھیجے تھے، آپ کو جو ہے وہ انڈیکیشن بھیجی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھ تک تو کوئی چیز نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اپنے سر سے امامہ اتاریے۔ انہوں نے اپنے سر سے جو بھی آپ اس وقت ان کے امامے کی جو حیت تھی وہ آپ نے اتاری۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو سفید بال ہے نا آپ کے، یہ میری طرف سے انڈیکیشن تھی کہ میں آنے والا ہوں۔ اور فرمایا کیا آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جسم میرا ٹوٹتا ہے، جسم درد کرتا ہے، سر درد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میری طرف سے انڈیکیشن تھی کہ جب جسم کمزور پڑنے لگے، بال سفید ہو جائیں، جسم میں ہمت نہ رہے، تو فرمایا یہ اسرائیل کے آنے کی نشانیاں ہیں، یہ موت کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر، جنہوں نے اتنی پیاری زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آقا علیہ السلام کا جد امجد بنا دیا، اور آپ کے جو سلسلہ نسب جو آپ کا آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے اس میں 70,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، اور آپ کا نام روز روشن کی طرح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیارے نبی کہ جو بچہ دنیا میں وفات پا جاتا ہے بلوغت سے پہلے، 12 سال کی عمر سے پہلے، 9 سال کی عمر، 6 ماہ کی عمر، جو بچے وفات پا جاتے ہیں وہ بے عین ہی قیامت تک حضرت ابراہیم اور بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا کی کسٹڈی میں رہتے ہیں۔ ہزارہ سلام ان ماں باپ کے مقدروں کو جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے جائیں۔ دنیا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے، لیکن آخرت میں آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد کو ایک نبی اور اس کی پاکیزہ بیوی پال لے گی۔ قیامت تک آپ کے بچے ان کے حوالے رہیں گے، آپ سے زیادہ پاکیزہ پرورش وہ کریں گے ان کی۔ یہ ایک خاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جتنے چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں ان کو یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر پالتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر شفقت اور کس قدر ان کی رحمت
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بچے بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں وہ ابراہیم اور بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کے پاس رہتے ہیں، اور وہ ان کی پرورش اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو سلجھے ہوئے بچے جو ہیں وہ ملیں گے، صحت مند توانا۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بتاتے رہیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ہر چیز قربان کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس میں بھی دریغ مت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خاصہ پاک دیا کہ آپ نے تعمیر کعبہ کی، اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے حصہ رکھ دیا کہ جو لوگ بھی درس بنائیں یا مسجد بنائیں ان سب کا حصہ ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، کہ انہوں نے بھی اللہ کے گھر کو بنایا اور آپ لوگ بھی اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، یا جو بھی آپ بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور یہ بھی سبق ملا کہ جو بیویاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے رکھیں، جس طرح بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ جو بھی ان کو فرماتی تھیں وہ وہی کرتے تھے، کیوں کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ تو جو بھی ہمارے حضرات بیویوں والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ عطا کریں۔ اور بیویوں کی حیات طیبہ آپ نے سنی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی حیات طیبہ کہ کتنی وہ با اخلاق خاتون تھیں، اور کتنی وہ ہمت والی خاتون اور کتنی خوش اخلاق تھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے سسر کا دل جیتا، اور انہوں نے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے جو ہے وہ نسب کے اندر مہر لگوا لی کہ ان کی نسل پاک سے آگے سے نبی پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم نے جو کچھ اس میں سے حاصل کیا اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اور ان کی نافرمان قوم کی جو بھی اس کی سلسلے تھے اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔